اے نوجوان طالب علم، تیرے لیے میری دعا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ تو اگرچہ مسلمان ہے، لیکن تیری لہروں میں مجھے کوئی تڑپ، کوئی بے تابی، کوئی بے قراری نظر نہیں آتی۔ ایسا سمندر ہونے سے کیا حاصل جس میں موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا نہ رہی ہوں۔ یہ کیفیت تو اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ سمندر میں طوفان آ جائے۔ تیری حالت تو یہ ہے کہ تیرے دل میں نہ کسی بلند مقصدیت کی آرزو ہے، نہ عشق کے حق کا جذبہ نظر آتا ہے۔ میری دعا یہی ہے کہ خدا یہ چیزیں تجھے عطا کر دے۔ تو ساری عمر یوں ہی کتابیں پڑھتا اور رٹتا رہے گا، لیکن کتابیں پڑھنے اور رٹنے سے تیری زندگی کا مقصد کبھی تجھ پر واضح نہ ہو سکے گا۔ تیرا المیہ یہ ہے کہ تو کتاب خواں تو بن گیا، لیکن صاحب کتاب نہیں بن سکا، اور جب تک تو صاحب کتاب نہ بن جائے، نہ صحیح معنوں میں طالب علم بن سکتا ہے، اور نہ تجھے اپنی زندگی کے بلند مقاصد سے آگاہی ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں مسلمان طالب علم سے خطاب کرتے ہوئے اسے ایک ایسا نکتہ سمجھایا ہے جس پر عمل کرنے سے قوم کی زندگی میں انقلاب رونما ہو سکتا ہے۔ وہ طالب علم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے دل میں ترقی اور سربلندی حاصل کرنے کی کوئی امنگ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے میری دعا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، یعنی تیرے دل میں وہ تڑپ پیدا کر دے کہ تو دنیا میں اپنے آپ کو اور دین اسلام کو سر بلند کرنے کے جذبے سے سرشار ہو جائے، اور پھر اس مقصد کے لیے ہمتاً جدوجہد بن جائے۔ علامہ اقبال کے نزدیک مسلمان کی ترقی اور سربلندی اسلام کی ترقی اور سربلندی پر موقوف ہے، کیونکہ مسلمان کے عدم سے وجود میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اسلام کو سر بلند کرے، اور جس مسلمان کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو، وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر علامہ اقبال طالب علم سے کہتے ہیں، تو کتابیں پڑھنے اور رٹنے میں لگا رہتا ہے اور اپنی ساری زندگی اسی کام میں کھپا رہا ہے، حالانکہ اس کام سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کتابوں سے جو غیروں کے علوم پر مشتمل ہیں، تیری زندگی کا حقیقی مقصد کبھی تجھ پر واضح نہیں ہو سکے گا۔ تو کتاب خواں تو بن گیا ہے، مگر صاحب کتاب نہیں بنا۔ آدمی صاحب کتاب اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کے دل و دماغ پر کتابوں کے مطالب اس طرح روشن ہو جائیں جیسے وہ کتابیں اس کے اپنے ذہن کی تخلیق ہیں۔ یہ بات تو ان کتابوں کی ہے جنہیں آدمی پڑھتا اور طوطے کی طرح رٹتا رہتا ہے۔ اللہ کے کلام کی بات ہی دوسری ہے۔ اللہ کے کلام کے ضمن میں آدمی صاحب کتاب اس وقت کہلا سکتا ہے جب اس نے اپنے دل کو ایسا پاک صاف کر لیا ہو کہ جب وہ اللہ کا پاک اور مقدس کلام پڑھے تو اسے یوں محسوس ہو کہ یہ کلام میرے دل پر ہی نازل ہوا ہے۔ اے نوجوان طالب علم، تجھے کتاب خواں بننے کی بجائے اسی طرح صاحب کتاب بننے کی سعی کرنی چاہیے۔ تو نے غیروں کے علوم تو بہت پڑھے، لیکن اللہ کے کلام سے فیض حاصل نہیں کیا۔ اگر تو حقیقی علم کا طلبگار ہے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے نور سے منور کر۔ عشق کے بغیر محض علم مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنا سکتا۔